وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں حجامہ کروایا اور روزے کی حالت میں حجامہ کروایا۔ حدیث مبارکہ میں روزے کی حالت میں پچھنے لگوانا، سینگی کھچوانا، اس کا حکم بیان کیا۔ عرب میں یہ عام بیماریوں کا علاج تھا کہ جسم کے مختلف حصوں سے خون نکالتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جراحی آلات کے ذریعے خاص جگہ پر ہلکا ہلکا زخم کرتے، وہاں کا خون ایک جگہ جمع ہو جاتا اور ایک پائپ لے کر اس کا ایک سرا اس جمع شدہ خون میں لگاتے اور دوسرا منہ میں شخص لگا کر کھینچتا۔ تو اس طرح وہ علاج کیا جاتا تھا بیماریوں کا، جس کو آج کل حجامہ کہتے ہیں۔ اب یہ حجامہ ذرا جدید طریقے کا آ گیا، خاص طریقے کے گلاس آ گئے اور اچھے طریقے سے جمع کر لیا جاتا ہے اور نکال لیا جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی سینگی لگوائی، حجامہ کروایا۔ اتنی بات تو واضح ہے کہ حجامے کی وجہ سے، سینگی کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آیا روزے کی حالت میں یہ کروانا چاہیے یا نہ کروائے؟ یہ افراد کے اعتبار سے، اگر حجامہ کروانے سے، سینگی لگوانے سے ضعف اور کمزوری نہ آئے تو ایک کیا دو کرا لے۔ اگر ضعف اور کمزوری آئے اور اس ضعف اور کمزوری کی وجہ سے خدشہ ہے کہ روزہ توڑنا پڑ جائے تو پھر روزے کی حالت میں نہ کروائے۔ اب روزے کی حالت میں کروانا گویا اپنے روزے کو توڑنا ہے۔ اسی سے ایک اور مسئلہ نکلا، مریض کو خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب کوئی شخص روزے کی حالت میں خون کی ڈرپ نکلوا دے، مسئلے کے اعتبار سے تو یہی فتویٰ کہ یہ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، یہ حجامے کی طرح ہی ہے، سینگی کی طرح ہی ہے۔ لیکن وہاں پر بھی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی کو خدشہ ہے کہ روزے کی حالت میں خون کی ڈرپ نکالی تو کمزوری آ جائے گی اور اس کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ جائے گا، تو پھر روزے کی حالت میں نہ دے بلکہ روزہ افطار کر کے رات کے وقت ڈرپ پہلے سے نکال کر ان کو دے دے تاکہ آئندہ دن وہ استعمال کر لیں۔ اس وضاحت سے ایک اور حدیث وہ بھی صاف طور پر واضح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو دیکھا کہ ایک سینگی لگا رہا ہے، دوسرا لگوا رہا ہے، یعنی ایک ڈاکٹر ہے، ایک مریض ہے۔
آپ نے فرمایا کہ حاجم اور محجوم ان دونوں کے دونوں کا روزہ افطار ہو گیا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس وضاحت کو سامنے رکھیں تو وہ حدیث بھی واضح ہوگی کہ ان دونوں نے اپنے روزے کو افطار کے قریب کر لیا۔ وہ اس طرح کہ جب یہ حجامہ کروائے گا، سنگی لگوائے گا، خون نکلے گا تو اس میں کمزوری آنے کا خدشہ تھا، اور جو پائپ کے ذریعے منہ میں لگا کر کھینچ رہا تھا تو اس سے خدشہ تھا کہ وہ ذرا کہیں زور سے کھینچے، منہ سے حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے۔ تو وہ حدیث بھی حل ہوئی کہ جو آپ نے فرمایا کہ حجامہ کرنے والا اور جس مریض کو کیا جا رہا ہے ان کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اس عمل سے انہوں نے اپنے آپ کو روزے کے ٹوٹنے کے اوپر اور اس کے قریب کر لیا۔ یہ ہے اس کا معنی۔ ایک اس کا اور معنی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر اور مریض جو دونوں بیٹھے حجامہ کر رہے تھے وہ چغلیاں اور غیبتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن کر فرمایا کہ انہوں نے تو روزہ توڑ لیا، کیونکہ روزے کے اندر چغلیاں غیبتیں بلا وجہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں ضرورت ہو وہ الگ بات ہے، عدالت میں مقدمہ ہے، اب وہاں پر بات رکھنی ہے، دوسرے کی چغلی ہے، یا کسی کو ظلم سے بچانا ہے، مظلوم کی بات کرنی ہے تو یہ غیبت نہیں شمار ہوتی، یہ ایک ضرورت ہے۔ ہاں بلا ضرورت وہ بیٹھے دونوں کے دونوں چغلیاں اور غیبتوں میں لگے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے روزے کو افطار کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں جس طرح کھانا پینا، اہلیہ سے مشغول ہونا، ان سے بچنا ہے، اصل روزہ یہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اگر نہ بچے تو گویا ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے اس نے روزہ وہ بہت کمزور رکھا۔ مثال کے ساتھ یوں سمجھے کہ کسی کو کہا مجھے ملازم ایک آدمی لا دو، اب وہ ملازم مانگا اس سے، وہ آدمی لے گیا، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں، نہ اس کو سنتا ہے نہ وہ بولتا ہے، اپاہج ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ مجھے کیسا آدمی لا کر دیا؟ کہا پوچھ لو، سارے اس کو آدمی کہیں گے۔ اب آدمی تو کہیں گے سارے اس کو، لیکن آدمی ایسا ہے کہ وہ اپاہج ہے، تو جو روزہ رکھ کر یہ گناہوں کے اندر لگ رہا ہے تو گویا وہ اپنے روزے کو اپاہج بنا رہا ہے۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ حاجم اور محجوم دونوں نے اپنے روزے کو توڑ لیا، توڑنے پر پیش کر دیا۔ اس لیے روزے کے حالت میں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حق تعالی شانہ دین کی احادیث کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ کرونا نامی جو وبائی مرض ہے اس کے بارے میں بھی دعا کریں، یا اللہ اس مرض کو ختم فرما دے، یا اللہ اس فتنے کو ختم فرما دے، یا اللہ اس امتحان سے یا اللہ ہمیں نکال دیجیے، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ تمام بیماریوں سے آپ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، یا اللہ اپنی پناہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔